ہزار داستان ایپیسوڈ 34۔ وہ ایک گہرا گڑھا تھا، چھوٹا سا کنواں بنا ہوا تھا۔ اس گڑھے میں کوئی 25-30 چھوٹے بڑے سانپ ہوں گے تو 15-16 نیولے بھی تھے۔ نیولے اور سانپ تھے ایک ہی جگہ، ایک ہی گڑھے میں، لیکن ان کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایک غیر واضح خط فاصل موجود تھا۔ دونوں موذی جانور ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے، لیکن ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ دونوں ایک اچھے پڑوسی کی طرح رہ رہے تھے۔ کیا یہ بھی گڑھے سے باہر نہیں نکلتے؟ ماموں رشید نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے کبھی انہیں باہر نہیں دیکھا، اللہ بخش نے بتایا۔ پھر یہ اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہوں گے؟ اس مرتبہ کمال رائے نے پوچھا۔ صاحب، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیا کھاتے ہیں اور کیسے زندہ رہتے ہیں، اللہ بخش نے کہا۔ بہت حیرت کی بات ہے، ماموں رشید بولے۔ صاحب، ایک بات اور بھی ہے، اللہ بخش انہیں مسلسل حیرت زدہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ کیا؟ ہم لوگ مغرب کے بعد یہاں نہیں آتے، اللہ بخش نے کہا۔ میں سر شام ہی ایک لیمپ جلا کر مزار پر رکھ جاتا ہوں اور صبح آ کر اسے اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ اچھا، کیا مغرب کے بعد یہاں آنے پر پابندی ہے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ صاحب، ایسا ہی سمجھ لیں، مغرب کے بعد سید بابا کا خادم باہر نکل آتا ہے۔ وہ مزار پر گھومتا پھرتا ہے، اس کی موجودگی میں یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ سید بابا کا خادم؟ کمال رائے ایک دم چونکا۔ بلی والے بابا نے بھی سید بابا کے خادم کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے اسی نے کرنا ہے۔ یہ سوچ کر کمال رائے نے فوراً کہا، اللہ بخش، سید بابا کے خادم سے تو مجھے ملنا ہے۔ صاحب، کیا بات کر رہے ہیں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا، اللہ بخش بولا۔ آخر کیوں؟ کمال رائے تذبذب بھرے لہجے میں بولا۔ ہم تو اسی سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سن کر اللہ بخش مسکرایا اور پرفکر انداز میں کمال رائے کو دیکھنے لگا، بولا، کچھ نہیں۔ کیوں مسکرا رہے ہو؟ صاحب، سید بابا کا خادم کوئی آدمی نہیں ہے، آپ اسے بھلا کیسے مل سکتے ہیں؟ یہاں آنے کی ہماری ہمت نہیں ہوتی۔ صاحب، وہ 12-13 فٹ کا سانپ ہے۔ ہیں؟ وہ سانپ ہے؟ اتنا لمبا؟ پھر وہ سانپ تو نہ ہوا، اسے اژدہا کہو۔ نہیں، وہ اژدہا نہیں ہے، اژدہا موٹا ہوتا ہے اور سست رفتار ہوتا ہے۔ اس کی جسامت ایک موٹے سانپ سے زیادہ نہیں، پھرتیلا اتنا ہے کہ چند لمحوں میں ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ میں نے بس ایک مرتبہ ہی اسے دیکھا ہے۔ اس دن لیمپ مزار پر رکھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ میں مغرب کے وقت یہاں آیا تھا تو میں نے مزار کے دوسرے دروازے پر ایک کالے سانپ کو پھن پھیلائے جھومتے پایا تھا۔ وہ کوئی 1 گز اونچا اٹھا ہوا تھا اور کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا پھن زمین پر رکھا اور چند لمحوں میں غائب ہو گیا۔ اس رات وہ میرے خواب میں آیا اور مجھے سخت تنبیہ کی کہ آئندہ اتنی دیر سے نہ آنا۔ وہ دن اور آج کا دن میں لیمپ لے کر عصر کے بعد ہی آ جاتا ہوں۔ او اچھا، کمال رائے نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ نے یہاں بچھو دیکھے، سانپ اور نیولے دیکھے، سید بابا کے خادم کا ذکر سنا۔ اس مزار پر ایک مخلوق اور ہے، اسے میں نے آج تک نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ میرے باپ نے نہ میرے دادا نے، لیکن اس کا وجود سب نے محسوس کیا ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے۔ یہاں ہر مہینے چاند کی 14 تاریخ کو ایک بکرا قربان کر کے مزار کے پیچھے ریت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ قربانی مزار پر آنے والے لوگ کرتے ہیں، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ چاند کی 14 تاریخ ہو اور یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ آج بھی آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ چاند کی 14 تاریخ ہے، اللہ بخش نے انکشاف کیا۔ ہاں واقعی، کمال رائے نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ لیکن ہم تو بکرا نہیں لائے ہیں، ماموں رشید نے کہا۔ بکرا آپ کو اللہ بخش فراہم کرے گا، ڈاکٹر عرفان نے فوراً کہا۔ جی بالکل،
اللہ بخش نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی فرما برداری سے کہا، یہ قربانی کب کرنا ہوگی؟ عصر کے بعد مغرب سے پہلے، اللہ بخش نے بتایا، اور بکرا سالم رکھا جائے گا، اس کی بوٹیاں نہیں کی جائیں گی۔ قربانی کے بعد آپ اس مخلوق کو محسوس کر سکیں گے۔ اللہ بخش نے مزار کے بارے میں اتنا کچھ دکھا اور بتا کر ان لوگوں کا تجسس بہت بڑھا دیا تھا۔ اس میں ایک دو باتوں کا بلی والے بابا نے بھی ذکر کیا تھا۔ بہرحال عصر کے بعد اللہ بخش کے فراہم کردہ بکرے پر کمال رائے نے چھری پھیری۔ اللہ بخش نے اس کی کھال اتار کر ایک طرف ڈالی اور سالم بکرا اٹھا کر ٹیلے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے یہ تینوں تھے۔ رامش خیال آرزو کے ساتھ ہی رہا کہ اس کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ماموں رشید کے ہاتھ میں بکرے کا سر تھا، یہ سری بھی بکرے کے ساتھ ہی رکھی جانی تھی۔ اللہ بخش نے اوپر پہنچ کر مقبرے کے اندر جانے کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ مقبرے کے چبوترے کے ساتھ اس کے عقب میں چلا گیا۔ وہاں ایک جگہ اس نے ریت پر سالم بکرا ڈال دیا اور ماموں رشید سے سری لے کر بکرے کے ساتھ رکھ دی۔ پھر اس نے کہا، اس جگہ کو آپ غور سے دیکھ لیں۔ کمال رائے اور ماموں رشید نے اس جگہ کو بہت غور سے دیکھا۔ وہاں کوئی خاص بات نہ تھی، ریت پر بکرا پڑا ہوا تھا اور اس کی سطح ہموار نہ تھی، تھوڑی اونچی نیچی تھی۔ تب اللہ بخش نے نیچے بیٹھ کر بکرے کے آس پاس کی سطح ہموار کر دی اور بولا، یہاں اب کسی قسم کا کوئی نشان تو نہیں؟ نہیں۔ کمال رائے نے ریت کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بس اب آپ لوگ میرے ساتھ آ جائیں۔ اللہ بخش نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ اس کے پیچھے چل دیے اور چلتے ہوئے مزار کے سامنے آ گئے۔ پھر وہ چاروں مزار کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ اللہ بخش ان سے مزار کے متعلق باتیں کرتا رہا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد وہ سیڑھیوں سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ گیا اور بولا، آئیں صاحب میرے ساتھ۔ اللہ بخش انہیں دوبارہ اسی جگہ لے کر پہنچا جہاں وہ سالم بکرا اور اس کا سر ریت پر ڈال کر آیا تھا۔ جب یہ لوگ گھوم کر مزار کے عقب میں پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب نہ وہاں بکرا تھا اور نہ اس کا سر، وہاں بے شمار پنجوں کے نشان موجود تھے۔ یہ نشان کوئی 4-5 گز کے دائرے میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ نشانات کیسے ہیں؟ یہ تو کسی خونخوار جانور کے معلوم ہوتے ہیں۔ کمال رائے نے ریت پر بیٹھ کر ان نشانات کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنی رائے دی۔ اور یہ بکرا کہاں گیا؟ اس کی تو ہڈیاں بھی یہاں موجود نہیں۔ ماموں رشید بولے، صاحب میرے خیال میں تو یہ بھیڑیے کے پنجوں کے نشانات ہیں۔ اللہ بخش نے اپنی رائے کا اظہار کیا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، وہ تعداد میں 1-2 نہیں بلکہ خاصے تھے۔ ڈاکٹر عرفان نے کہا، بھائی اگر تم پہلے بتا دیتے تو ہم چھپ کر انہیں دیکھ لیتے۔ صاحب اس بات کی اجازت نہیں ہے اور میں حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ بخش نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے باپ نے ایک مرتبہ انہیں دیکھنے کی کوشش کی تھی، اسے نظر تو کچھ نہیں آیا تھا، بس غرانے کی آوازیں تھیں اور بکرا نظروں کے سامنے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا بابا وہاں زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا اور گھر آتے آتے اسے بخار چڑھ گیا۔ پھر بڑی مشکل سے سید بابا سے معافی ملی، تب جا کر میرے بابا کا بخار اترا۔ اس کے بعد بابا نے ہمیں سخت تنبیہ کر دی کہ کبھی دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے میں نہ خود دیکھتا ہوں نہ کسی اور کو جانے دیتا ہوں۔ تم اچھا کرتے ہو۔ ڈاکٹر عرفان نے کہا، صاحب اب میں گھر جاتا ہوں، وہاں سے لیمپ روشن کر کے لے آؤں۔ اللہ بخش نے کہا، ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم بھی نیچے جا کر کچھ کھانے پکانے کا انتظام کرتے ہیں۔ صاحب خود کر لیں گے یا میں کسی بندے کو بھیج دوں؟ اللہ بخش مجھے کھانا پکانا بہت عمدہ آتا ہے، ویسے میری مدد کے لیے چاہو تو کسی کو بھیج دو۔ تمہاری مدد کے لیے میں جو ہوں، ماموں رشید فوراً بولے۔ میں بھی تو ہوں، کمال رائے آخر کیوں پیچھے رہتا؟ اللہ بخش ہنستا ہوا چلا گیا اور یہ لوگ ٹیلے سے نیچے اتر آئے اور ہانڈی چولہے کے چکر میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ بخش ہاتھ میں لیمپ اٹھائے واپس آیا
اور ان کے قریب سے گزر کر جانے لگا تو کمال رائے نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ جی صاحب، اللہ بخش اوپر جا رہے ہو تو ذرا انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، انہیں اوپر کے عجائبات دکھا دو۔ اس نے رامش خیال کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ رامش خیال ابھی تک مزار پر نہیں گیا تھا، وہ آرزو کے ساتھ ہی بیٹھا رہا تھا کیونکہ اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اب کیونکہ وہ سب نیچے آ گئے تھے اس لیے کمال رائے نے رامش خیال کو اوپر لے جانے کو کہا تھا۔ رامش خیال اوپر جانے کے لیے اٹھا تو آرزو نے پوچھا، بابا میں بھی جاؤں؟ تم میں ہمت ہے اوپر جانے کی؟ کمال رائے نے پوچھا۔ اس وقت تو کچھ جسم میں جان محسوس ہو رہی ہے، آرزو نے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلی جاؤ، کمال رائے نے کہا، ذرا احتیاط سے اور آہستہ آہستہ جانا۔ ٹھیک ہے بابا۔ آرزو نے رامش خیال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پھر جب وہ رامش خیال کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سیڑھیوں تک پہنچ گئی تو کمال رائے نے ماموں رشید کی طرف دیکھا، وہ بھی کمال رائے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آرزو کی حالت کچھ بہتر نہیں ہو گئی؟ ماموں رشید نے کہا۔ اچھی خاصی ٹھیک نظر آ رہی ہے، ورنہ اس سے تو 2 قدم چلنا بھی مشکل تھا، کمال رائے بولا۔ اللہ کرے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے، ماموں رشید نے دل سے دعا کی۔ یہ دونوں آہستہ آہستہ اوپر جا رہے تھے۔ اللہ بخش نے مزار کی سیڑھیاں چڑھ کر چبوترا کراس کیا اور مزار کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس نے قبر کے سرہانے کتبے کے پاس لیمپ رکھا، اس کی چمنی اتار کر ماچس سے اسے جلایا اور پھر لیمپ پر چمنی رکھ دی اور باہر نکل آیا۔ وہ دونوں اس وقت تک مزار کی سیڑھیوں تک پہنچ چکے تھے۔ اللہ بخش نے ان دونوں کے اوپر آنے کا انتظار کیا، پھر وہ ان کے ساتھ مزار کے اندر آیا۔ آرزو نے مزار کو بڑی پرتجسس نظروں سے دیکھا۔ اس نے مزار پر لگے ہوئے کتبے کو پورے انہماک سے پڑھنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہ پڑھا جا سکا۔ آئیں صاحب، ادھر آئیں، اللہ بخش یہ کہہ کر عقبی دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر وہ عقبی دروازہ عبور کر کے چبوترے پر آیا اور وہاں سے چبوترے کے آخری سرے پر پہنچ کر رک گیا۔ یہ دیکھیے، اللہ بخش نیچے دیکھتا ہوا بولا۔ آرزو رامش خیال کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ چلتی اللہ بخش کے پاس پہنچی اور ان دونوں نے بے یک وقت نیچے نگاہ کی۔ نیچے 2 گڑھے تھے اور ان گڑھوں میں بچھو بھرے تھے۔ اوہ، اتنے سارے بچھو! اتنے سارے بچھو دیکھ کر آرزو کی سٹی گم ہو گئی۔ کھلے دروازے سے ایک خادمہ اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر بیٹھی شبورہ کے پاس آ کر رک گئی اور اسے پرتجسس نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ شبورہ نے اسے یوں دیکھتے ہوئے پایا تو سمجھ گئی کہ وہ کسی خاص کام سے یا کوئی اہم پیغام لے کر آئی ہے۔ شبورہ نے ایک نگاہ اس خادمہ پر ڈالی اور ذرا برہم لہجے میں بولی، ہاں بول، کیوں آئی ہے؟ فرمان کا پیغام لے کر آئی ہوں، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ کیا کہا ہے اس نے؟ شبورہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ اس نے تجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے، خادمہ نے بتایا۔ کب؟ شبورہ نے پوچھا۔ رات کو، خادمہ نے کہا۔ تجھے راج نرتکی کا لباس پہن کر وہاں جانا ہوگا۔ میں سمجھی نہیں، یہ کس قسم کا لباس ہے؟ اس لباس کو پہن کر رقص کیا جاتا ہے، تیوں یہی لباس پہن کر رقص کیا کرتی تھی۔ وہ لباس یہاں موجود ہے، میں تجھے نکال کر دے دیتی ہوں۔ پھر اس خادمہ نے شبورہ کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، سامنے ایک منقش لکڑی کا صندوق رکھا تھا، اس نے اس میں سے وہ لباس نکالا اور اس کے نزدیک بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ ہے وہ لباس جسے تجھے پہن کر فرمان کے دربار میں جانا ہے۔ تو نہا دھو کر تیار ہو جا، میں رات کو تجھے لینے آؤں گی۔ خادمہ نے اتنا کہا اور پھر اس نے شبورہ کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، فوراً دروازے کی طرف چل دی۔ سنو، شبورہ نے جلدی سے آواز دی، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ دروازے سے نکل نہ جائے۔ خادمہ رک گئی،
اس نے پلٹ کر شبورہ کی طرف دیکھا، نگاہوں میں سوال تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں کوئی رقاصہ ہوں؟ یہ میرا نہیں، میں کون ایسا خیال کرنے والی، یہ خیال پرمان کا ہے۔ خادمہ نے مسکرا کر کہا، اپنے پرمان سے کہہ دینا کہ میں رقاصہ نہیں ہوں، میں ناچتی نہیں نچاتی ہوں، میری بین سن کر اچھے سے اچھا سانپ چومنے لگتا ہے۔ شبورہ نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا، میں نے تجھے پرمان کا حکم سنا دیا، تجھے لباس نکال کر دے دیا، اب میرا کام ختم ہوا، تو جانے اور پرمان جانے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور تیز تیز چلتی دروازے سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ خادمہ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ قید میں تھی، وہ ایک آزاد زندگی گزار رہی تھی۔ باپ اس پر جان چھڑکتا تھا اور بھائی اس کا ہر مان رکھتا تھا۔ بستی میں اسے ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ ایک تو وہ سردار کی بیٹی تھی، دوسرے وہ مانی ہوئی سپیرن تھی۔ اس بستی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ سینکڑوں سانپ اس کے گھر میں موجود تھے۔ وہ ان سانپوں سے کھلونوں کی طرح کھیلتی تھی۔ وہ ان سانپوں کی ایک طرح ملکہ تھی۔ آج وہی ملکہ قید ہو گئی تھی۔ وہ مخلوق جو اس کے اشارے پر چلتی تھی، اب وہ اس مخلوق کی قید میں آ گئی تھی۔ اس کے سامنے ناچنے والے اب اسے نچانے کے چکر میں تھے۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شبورہ نے دور رکھے لباس کو کھینچ کر اپنے نزدیک کیا اور اسے کھول کر دیکھا۔ یہ ایک شرمناک لباس تھا۔ اسے پہن کر رقص کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اسے پہن بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اس لباس کو اٹھایا اور صندوق کھول کر اس میں پھینک دیا۔ اس نے تیو کے ڈھکے ہوئے مجسمے کی طرف دیکھا۔ پہلے سوچا اس کے مجسمے سے چادر اتار کر اسے دیکھے، پھر ارادہ بدل دیا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، اس قید سے کس طرح آزاد ہو کہ کمرے کے تینوں دروازے ایک ساتھ کھلے۔ وہی تیز ہوا کا چکر اور پھر ایک دم ہوا کا ساکت ہونا، خوشبو کا چھونکا اور کسی کی آمد۔ اس آمد کے لیے بھی کوئی دروازہ مخصوص نہ تھا، جدھر سے جس کا جی چاہتا تھا کمرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ تب ایک دروازے سے رانی ملائکہ اندر داخل ہوئی۔ وہ زرق برق لباس میں تھی اور بڑی شان سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ابرش تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دروازے خود بخود بند ہو گئے، بس ایک دروازہ کھلا رہ گیا۔ شبورہ آرام سے بیٹھی ان دونوں کو آتا دیکھتی رہی۔ ابرش نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک کرسی رانی ملائکہ کے بیٹھنے کے لیے سیدھی کی، لیکن رانی ملائکہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے اس کے پیچھے چلی گئی اور اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر بڑے باوقار انداز میں کھڑی ہو گئی۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے وہ بھرے مجمع سے خطاب کرنے والی ہو۔ کھڑی ہو جا، دیکھتی نہیں ہے کہ رانی ملائکہ تیرے پاس آئی ہے؟ ابرش نے بڑے غصیلے لہجے میں حکم دیا۔ شبورہ نے اس منحوس صورت ابرش کو دیکھا جو اسے اس کی دنیا سے گرفتار کر کے لایا تھا۔ اسے ابرش سے انتہائی نفرت تھی۔ ایک تو اس کی صورت منحوسوں جیسی تھی، دوسرے اس نے کام بھی خبیثوں والا کیا تھا۔ وہ اسے تیز نظروں سے دیکھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، مجبور جو تھی۔ ابرش، اب تو جا، رانی ملائکہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ بڑی توجہ سے شبورہ کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے رانی، میں جاتا ہوں۔ وہ حکم سنتے ہی فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ اور سن، یہ بات پرمان تک نہ پہنچے، رانی ملائکہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ورنہ تو جانتا ہے یہ بات پرمان تک نہیں پہنچے گی، تو بے فکر ہو جا۔ یہ کہہ کر ابرش کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تو جانتی ہے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ ابرش کے جانے کے بعد وہ شبورہ سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، شبورہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، تجھے تیرے انجام سے باخبر کرنے۔ رانی ملائکہ نے بتایا۔ کیا ہے میرا انجام؟ شبورہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔
آج رات تجھے پرمان نے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ پتہ نہیں یہ سوال تھا یا جواب۔ ہاں، ابھی ایک خادمہ مجھے اطلاع دے کر گئی ہے۔ شبورا نے اپنے طور پر تصدیق کی۔ پھر اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ اس طلبی کا مقصد کیا ہے؟ رانی ملائکہ نے پوچھا۔ ہاں، اس نے یہ بھی بتا دیا ہے۔ وہ بولی، پرمان کی تجھ پر نظر ہے، وہ تجھے تیو بنا کر چھوڑے گا۔ انکشاف ہوا۔ تیو کی ہم شکل ہونا میرے لیے عذاب بن گیا ہے۔ شبورا نے افسردگی سے کہا۔ لیکن تیو کے لیے یہ کھیل عذاب نہ تھا، اس نے یہ کھیل کھیل کر میری زندگی عذاب کر دی تھی۔ کون سا کھیل؟ شبورا نے پوچھا۔ عشق کا کھیل، رانی ملائکہ نے بتایا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ او، اب سمجھی، تیو پرمان سے عشق کرتی تھی۔ ہاں، وہ پرمان کے گلے کا ہار تھی اور بڑی اونچی ہواؤں میں اڑ رہی تھی، بڑے اونچے خواب دیکھ رہی تھی۔ رانی ملائکہ کے لہجے میں انتہائی نفرت تھی، وہ اپنی اوقات بھولتی جا رہی تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ شبورا نے پوچھا۔ وہ میری جگہ لینا چاہتی تھی، وہ رانی بننا چاہتی تھی۔ پھر؟ شبورا نے سوال کیا۔ پھر کیا؟ اگر وہ زندہ رہتی تو ایسا کر گزرتی۔ بھلا ہو تم لوگوں کا، تم نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ سچی بات ہے، مجھے اس کی موت کا سن کر بے پناہ خوشی ہوئی۔ اگر وہ کچھ دن اور زندہ رہتی تو وہ میری جگہ لے چکی ہوتی اور موت میرا مقدر بن چکی ہوتی۔ رانی ملائکہ نے صاف گوئی سے کہا۔ اب تو مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ شبورا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کہانی دوبارہ دہرائی جائے۔ رانی ملائکہ نے اپنے دل کی بات کہی۔ لیکن تو جانتی ہے کہ میں تیوہ نہیں، میں پرمان کے عشق میں مبتلا نہیں۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن پرمان تو تیرا دیوانہ ہے، وہ تجھے طرح طرح کے لالچ دے گا، تجھے رانی بنائے جانے کی پیشکش کرے گا۔ خدشہ ظاہر کیا گیا۔ رانی تو دور کی بات ہے، وہ مجھے رقاصہ بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے ابھی اسے کہلوایا ہے کہ میں ناچنے والی نہیں، نچانے والی ہوں۔ میں سپیرن ہوں، میری بین کے آگے اچھے اچھے سانپ چومنے لگتے ہیں۔ شبورا نے اسے بتایا۔ شبورا کا یہ جواب سن کر رانی ملائکہ کے چہرے پر ایک طمانینت آ گئی۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا واقعی تو نے ایسا جواب دیا ہے؟ ہاں، واقعی میں نے ایسا جواب دیا ہے، میرا جواب اس تک پہنچ چکا ہوگا۔ شبورا نے بڑے یقین سے کہا۔ یہ جواب تجھے مشکل میں ڈال سکتا ہے، وہ تجھ سے یہ گھر چھین سکتا ہے۔ چھین لے، مجھے پرواہ نہیں، وہ تجھے قید میں ڈال دے گا۔ ڈال دے، میں قید سے ڈرنے والی نہیں، قید میں ڈال دے گا تو اچھا ہوگا، کم از کم میں اس کی ڈراؤنی شکل دیکھنے سے بچ جاؤں گی۔ شبورا نے بے ساختہ کہا، اگرچہ اس کے جواب میں راجہ پرمان کی توہین تھی۔ اگر یہ توہین کوئی اور کرتی تو وہ اسے ناگوں سے ڈسوا دیتی، لیکن یہ توہین شبورا نے کی تھی، اس شبورا نے جسے پرمان اس کے مقابل لا کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ توہین بہت اچھی لگی تھی۔ تیرا نام کیا ہے؟ رانی ملائکہ نے بڑی محبت سے پوچھا۔ میرا نام شبورا ہے۔ تیرا نام بہت اچھا ہے، تو خود بہت اچھی ہے۔ رانی ملائکہ خوش ہو کر بولی، بتا اب تو کیا چاہتی ہے، مانگ اب کیا مانگتی ہے؟ میں جو چاہوں گی مجھے مل جائے گا؟ ہاں مل جائے گا۔ کول دے۔ جا کول دیا۔ رانی ملائکہ نے بڑی فراخ دلی سے کہا، اپنے کول سے پھرے گی تو نہیں؟ شبورا نے اسے پکا کیا۔ میں رانی ملائکہ ہوں، ایک بار جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ میں یہاں سے آزادی چاہتی ہوں، نکلنا چاہتی ہوں، میری مدد کر۔ یہ پرمان کی بستی ہے، یہاں صرف پرمان کا حکم چلتا ہے،
یہاں قدم قدم پر اس کے پہرے دار بیٹھے ہیں۔ وہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ تیرا یہاں سے نکل جانا کوئی آسان کام نہیں۔ بہرحال میں نے قول دیا ہے تو اپنا قول ہر قیمت پر نبھانے کی کوشش کروں گی۔ تو اب بے فکر ہو جا، میں سوچتی ہوں کہ تیرے لیے کیا کرنا ہے۔ رانی ملائکہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں تیری بڑی شکر گزار ہوں گی۔ شبورہ نے ممنونیت سے کہا۔ ممنون تو میں تیری ہوں کہ تو نے مجھے ایک بڑی الجھن سے نکال دیا۔ رانی ملائکہ نے کہا۔ رنتارو کہاں ہے؟ اچانک شبورہ نے پوچھا۔ ابھی تو یہیں تھا، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب کہاں نکل جائے۔ رانی ملائکہ، کیا تو اسے سمجھا نہیں سکتی کہ وہ آرزو کا پیچھا چھوڑ دے؟ وہ سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ اپنے باپ پر گیا ہے۔ وہ ہر قیمت پر برہا کو حاصل کر کے رہے گا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ رانی ملائکہ نے غصے سے کہا۔ وہ آرزو کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گا، اس کوشش میں وہ اپنی زندگی ضرور گنوا بیٹھے گا۔ شبورہ، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ تو اس کی ماں ہے، اسے سمجھا، کیا وہ تیری نہیں سنتا؟ اس معاملے میں میری کیا، اپنے باپ کی نہیں سنتا؟ رانی ملائکہ نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ باغی ہو گیا ہے؟ شبورہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ آج کا باغی نہیں، شروع سے ہی باغی ہے۔ اس نے باپ کی کبھی نہیں سنی، تبھی تو برہا کو یہاں سے بھیجنا پڑا۔ خیر، اسے بھیجنا تو تھا، وہ یہاں ایک طویل عرصے تک نہیں رہ سکتی تھی، بس اس کا یہاں سے روانہ ہونا ہی غضب ہو گیا۔ تمہارے لوگوں نے اسے اغوا کر لیا، یہ ایک اور غضب ہوا۔ رنتارو کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بالکل ہی پاگل ہو گیا۔ اس نے خطرناک راستے اختیار کر لیے، اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رانی ملائکہ نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس نے آرزو کو نقصان پہنچایا ہے، میرے باپ اور بھائی کو بھی مار ڈالا۔ شبورہ نے شکوہ کیا۔ مجھے بڑا افسوس ہے، میں جانتی ہوں کہ برہا کی جدائی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ برہا کے اصول میں جو کر گزرے کم ہے۔ رانی ملائکہ نے کہا۔ وہ بہت شاطر ہے، اس نے میرا شیوم کا عمل مجھے فریب دے کر بھنگ کر دیا، ورنہ آج میں یہاں نہ بیٹھی ہوتی، وہ میری قید میں ہوتا۔ اب اس معاملے میں کیا کہوں، وہ جیسا کرے گا بھگتے گا۔ رہی بات چالاکی کی تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنے باپ کے لیے اس بستی سے ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہے کہ باپ اس کی ساری بغاوت بھول گیا، ایک لمحے میں اس کے سارے قصور معاف کر دیے، ورنہ نافرمانی کی سزا یہاں موت ہوتی ہے۔ رانی ملائکہ نے بتایا۔ شبورہ خاموش رہی، وہ کیا کہتی، اس کے پاس کہنے کو کیا تھا؟ غلطی اس کی اپنی تھی، وہ کیوں اس کے فریب میں آئی؟ ایسا اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوا، ورنہ شیوم کا عمل بھی بھنگ نہ ہوتا۔ کیوں اس نے کمال رائے کو اپنے دل میں بسایا؟ نہ اس کی چاہت اس کے دل میں ہوتی، نہ کوئی اس کے نام پر اسے فریب دیتا۔ وہ بھی تو اس معاملے میں بے بس تھی۔ اس نے کمال رائے کو کب دعوت دی تھی کہ آؤ میرے دل میں آ کر بیٹھ جاؤ؟ ایسا تو خود بخود ہو گیا، وہ بلا اجازت اس کے دل میں گھسا چلا آیا تھا۔ وہ اس معاملے میں بالکل بے بس تھی۔ 14ویں کی رات تھی، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چاند کی کرنیں سمندر کو چھو رہی تھیں۔ سمندر چاندنی کے لمس سے بفرا ہوا تھا، پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی لہریں اتنی زور سے اچھل رہی تھیں جیسے چاند کو اپنی آغوش میں لے لیں گی۔ موجیں مارتا سمندر، لہروں کا شور، ٹھنڈی ہوا، پورے چاند کی رات۔ اف، کیا غضب کا منظر تھا۔ سید بابا کا مزار چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ سید بابا کی قبر پر ایک لیمپ روشن تھا جسے اللہ بخش نے سر شام رکھا تھا۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی، اور یہ ڈیوٹی اس کے گھرانے میں برسوں سے چلی آ رہی تھی۔
ٹیلے کے نیچے مزار کی سیڑھیوں کے نزدیک ان لوگوں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ آرزو اپنے خیمے میں فولڈنگ بیڈ پر لیٹی تھی۔ کمال رائے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ خیمے میں ایمرجنسی لائٹ موجود تھی۔ آرزو کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ان لوگوں نے اپنے لیے ایک شامیانہ نصب کروایا تھا اور اسے کناتوں سے ڈھک لیا تھا۔ پھر زمین پر گدے ڈال کر وہ لوگ بیٹھ گئے تھے۔ ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایک آدمی ہر قیمت پر جاگے گا۔ وہ شامیانے سے نکل کر آرزو کے خیمے کا جائزہ لے گا، مزار کے آس پاس بھی گھومے گا۔ کسی خطرے کی صورت میں وہ آ کر سب کو اٹھا دے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ پہلی ڈیوٹی رامش خیال نے اپنی لگوائی تھی۔ ویسے بھی ان لوگوں نے کون سا جلدی سو جانا تھا۔ ابھی یہ لوگ تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ پکنک کا سا سما تھا۔ ڈاکٹر عرفان صحیح معنوں میں یہاں کی فضا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ ایک باتونی آدمی تھا اور پر لطف باتیں کرنے کا عادی تھا۔ اسے ہزاروں قصے یاد تھے۔ وہ ہر بات کا جواب کوئی قصہ سنا کر دیا کرتا تھا۔ اللہ بخش نے ان لوگوں کا بہت خیال رکھا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ لوگ بستی میں چل کر قیام کریں۔ جیسا بھی اس کا غریبانہ گھر ہے وہاں رات بسر کر کے اس کی عزت افزائی کریں۔ لیکن یہ لوگ یہاں ٹھہرنے کے پورے انتظام سے آئے تھے، لہٰذا اللہ بخش کی پیشکش کو ممنون احسان ہوتے ہوئے نرمی سے ٹال دیا تھا۔ جاتے ہوئے وہ کہہ گیا تھا، صاحب جی میں اب چلتا ہوں، رات کو ادھر کا چکر لگاؤں گا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے گھر سے اٹھا لیں۔ ٹھیک ہے اللہ بخش، تم جا کر آرام کرو، اگر تمہاری ضرورت ہوئی تو تمہیں گھر سے بلوا لیں گے۔ ڈاکٹر عرفان نے اسے تسلی دی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سمندر کی آواز کے علاوہ اس وقت کوئی اور آواز نہ تھی۔ روح پہلی موجیں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ سمندر کا حسن اس وقت دیکھنے والا تھا۔ تب وہ مزار کے پچھلے دروازے سے سرسراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے بہت تیزی سے سمٹنا شروع کیا۔ اس نے کنڈلی بنائی اور اپنا پھن اوپر اٹھایا۔ وہ کوئی 1 گز اونچا اٹھ گیا۔ پھر وہ اپنا پھن پھیلا کر دائیں بائیں چومنے لگا۔ اس کا منہ مزار کی طرف تھا۔ پھر اس نے اپنا منہ مزار کے فرش پر رکھا جیسے تعظیماً جھکا ہو۔ اس کے بعد وہ زمین پر پھسلتا چلا گیا۔ وہ تیزی سے قبر کی طرف بڑھا اور قبر کے گرد گھومنے لگا۔ قبر کے گرد اس نے 3 چکر لگائے۔ وہ بہت لمبا سانپ تھا۔ اس کی لمبائی 12-13 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ وہ کالے رنگ کا ایک چمکیلا اور پھرتیلا سانپ تھا۔ وہ بڑی تیزی سے ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا۔ مزار کے گرد چکر کاٹ کر وہ سامنے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس نے پھر تیزی سے کنڈلی ماری اور 1 گز اونچا اٹھ کر اپنا پھن ادھر ادھر لہرایا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے بجلیاں سی کوند رہی تھیں اور لمبی زبان تیزی سے اندر باہر ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ایک تیز پھنکار ماری، فضا میں چنگاریاں سی اڑیں اور سانپ چبوترا پار کر کے مزار کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ریت پر آیا۔ وہ اس قدر طویل تھا کہ اس کا پھن ریت پر تھا تو اس کی دم چبوترے پر اور اس کا تھڑ سیڑھیوں پر۔ اب وہ برق رفتاری سے ریت پر پھسل رہا تھا اور اس کا رخ ٹیلے کی سیڑھیوں کی جانب تھا۔ رامش خیال اپنی ڈیوٹی دے کر سو چکا تھا۔ کمال رائے جاگ رہا تھا۔ وہ کئی مرتبہ آرزو کے خیمے میں جھانک آیا تھا۔ وہاں ایمرجنسی لائٹ روشن تھی اور آرزو پورے اطمینان سے سو رہی تھی۔ باقی لوگ بھی نیند کے مزے لے رہے تھے۔ اس وقت ایک عجیب سی فضا تھی اور اسرار اور حسین۔ کمال رائے دھیرے دھیرے ٹہلتا سمندر کے کنارے کی طرف نکل آیا۔ پورے چاند کی رات، روح پہلی لہریں ایک دوسرے کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے سرگرداں، ٹھنڈی ہوا، سمندر کا جوش اور شور۔ کمال رائے نے اپنی زندگی میں اس قدر حسین سمندر بھلا کب دیکھا تھا؟ وہ مسحور ہو کر رہ گیا۔ کمال رائے ریت پر بیٹھ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر خیمے کی طرف دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے اپنا رخ سمندر کی طرف کر لیا اور محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ سید بابا کا خادم ٹیلے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ حسب معمول اس نے 1 گز اونچا پھن اٹھا کر چاروں طرف کا جائزہ لیا
اور اس کے بعد وہ تیزی سے پھسلتا ہوا آرزو کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ انتہائی برق رفتاری سے ریت پر پھسل رہا تھا۔ خیمے میں داخل ہو کر اس نے خود کو بڑی تیزی سے سمیٹا، کنڈلی مار کر بیٹھا اور اپنا پھن 1 گز اونچا کر لیا۔ اب اس کا پھن آرزو کے چہرے کے مقابل تھا۔ سید بابا کے خادم نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ پھر سید بابا کے خادم نے اپنا پھن گھمایا۔ اب اس کی نظر آرزو کے ہاتھ کی طرف تھی۔ آرزو کا ہاتھ اس کے پہلو میں تھا اور ذرا سا بیڈ سے لٹکا ہوا تھا۔ سید بابا کے خادم نے اپنا پھن اس کے ہاتھ کے قریب کیا اور اپنی لمبی زبان 2-3 بار اس کی ہتھیلی پر موجود زخم پر لگائی۔ پھر وہ تیزی سے زمین پر گرا اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کی نظر کمال رائے پر پڑی، جو بڑی محویت سے سمندر کو دیکھ رہا تھا اور اس کی پیٹھ خیمے کی طرف تھی۔ سید بابا کے خادم نے اسے اپنا پھن اٹھا کر بڑے غور سے دیکھا، پھر ایک پھونکار ماری۔ فضا میں چنگاریاں سی اڑیں اور وہ تیزی سے ٹیلے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کمال رائے پر بیٹھے بیٹھے ایک دم نیند کا غلبہ سا ہوا۔ اس نے ایک زوردار جمائی لی اور سوچنے لگا کہ یہ مجھے نیند کیوں آ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خیموں کی طرف واپس آیا۔ خیموں کا اگرچہ زیادہ فاصلہ نہ تھا، لیکن اتنی دیر میں اسے 2-3 جمائیاں اور آ گئیں۔ نیند کا غلبہ مزید بڑھنے لگا۔ اس نے آرزو کے خیمے میں جھانکا۔ وہ بخیر تھی اور آرام سے محو استراحت تھی۔ ادھر سے مطمئن ہو کر وہ اپنے شامیانے میں آیا۔ کنات کھول کر وہ اندر گیا۔ پھر اس نے کنات باندھی اور یہ سوچ کر اپنے گدے پر بیٹھ گیا کہ ابھی ماموں رشید کو اٹھاتا ہے، لیکن کمال رائے کو مہلت نہ ملی۔ کسی کو اٹھانے کی بات تو دور کی ہے، وہ خود نہ اٹھ سکا۔ اس پر اس قدر تیزی سے نیند غالب آئی کہ وہ بیٹھے بیٹھے گدے پر ڈھیر ہو گیا اور بے خبر سو گیا۔ سید بابا کا خادم اوپر پہنچ چکا تھا اور مزار کے دروازوں پر پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کا پھن کسی ریڈار کی طرح ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ وہ کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سید بابا کے خادم کی نظریں اس مخلوق پر ٹھہر گئیں جو اس وقت ریت پر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی جا رہی تھیں۔ اس مخلوق کا رخ ٹیلے کی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ سید بابا کا خادم اس مخلوق کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار پھونکار مار کر فضا میں چنگاریاں اڑائیں اور زمین پر پھن ڈال کر بیٹھ گیا۔ وہ مخلوق ٹیلے کی سیڑھیوں سے اترتی نیچے جا رہی تھی۔ وہ نیولے تھے جو چیونٹیوں کی طرح قطار میں ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ وہ نیولے جو تعداد میں 20-25 ہوں گے، آرزو کے خیمے کے سامنے جا کر رک گئے۔ اب وہ نیولے آرزو کے خیمے اور کمال کے شامیانے کے سامنے کچھ اس طرح صف آرا ہو گئے جیسے سپاہی دشمن کی گھات میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس صف آرا فوج کی نظریں سامنے سمندر کے کنارے کی طرف مرکوز تھیں۔ انہیں کسی کا انتظار تھا۔ پھر انہیں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ وہ اچانک ہی سمندر کی لہروں سے برآمد ہوا تھا۔ وہ پانی کے ساتھ بہتا ہوا کنارے پر آیا تھا۔ اب وہ لہراتا ہوا خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا سنہرا بدن چاندنی میں چمک رہا تھا۔ اس کے سر پر رکھا پتھر کسی ہیرے کی مانند شعاعیں دے رہا تھا۔ اس پتھر کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ ایک خوشبو سی فضا میں رچ بس گئی تھی۔ وہ بڑے والہانہ انداز میں خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں اس کی برہا محو خواب ہے۔ تب اچانک ہی اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے خیمے کے نزدیک پہنچ کر اپنا پھن اٹھایا تو اسے اپنے سامنے نیولے نظر آئے۔ اتنے سارے نیولے دیکھ کر اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ وہ جلدی سے سمندر کی طرف پلٹا، لیکن اب سمندر کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ وہاں 5-6 نیولے گھوم کر پہنچ چکے تھے۔ ان نیولوں نے اسے 3 طرف سے گھیر لیا تھا اور وہ دھیرے دھیرے اس کے گرد دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ اب ایک راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھا ٹیلے کی سیڑھیاں۔ رنتارو تیزی سے ان سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ نیولے شاید یہی چاہتے تھے کہ ان کا دشمن کسی طرح سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ جائے۔ وہ اسے گھیرے ہوئے اوپر لے گئے۔ مزار کے دروازے پر سید بابا کا خادم موجود تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کی اس جنگی حکمت عملی کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
اور اس انتظار میں تھا کہ کب رنتارو اس کی حد میں آئے اور وہ اس پر حملہ کرے۔ رنتارو حواس باختہ ہو چکا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ بس ان خون خوار نیولوں سے بچنے کے لیے جدھر راستہ مل رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ مزار کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا، جہاں سید بابا کا خادم اس کے انتظار میں کھات لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی رنتارو کا پھن آخری سیڑھی سے ابھرا، سید بابا کے خادم نے برق رفتاری سے اپنے جسم کو سمیٹ کر زوردار پھونکار ماری۔ دور تک چنگاریاں سی اڑیں۔ پھونکار کی آواز سن کر رنتارو نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور پھر وہ سید بابا کے خادم کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ گھبرا کر واپس پلٹا، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ نیچے نیولے تھے اور وہ اپنی کارروائی شروع کر چکے تھے، اور جو کچھ ہوا وہ بڑی مستعدی اور پھرتی سے ہوا۔ ان نیولوں نے رنتارو کے جسم کو مختلف جگہوں سے اپنے دانتوں میں دبا لیا، کچھ اس طرح کہ وہ اب ہل نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ آزاد ہونے کے لیے زور لگاتا تو اس کا جسم کٹ جاتا۔ نیولوں کے دانت آری کی طرح تیز تھے۔ سید بابا کے خادم کو بس اتنا ہی موقع کافی تھا۔ وہ برق رفتاری سے رنتارو کی طرف بڑھا اور اس کے پھن پر اپنا پھن مارا۔ رنتارو کے سر پر چمکتا پتھر اس کے سر سے چھڑ کر سیڑھی پر جا گرا، جسے سید بابا کے خادم نے فوراً اپنا منہ کھول کر اپنے پیٹ میں اتار لیا اور پھر ایک زوردار پھونکار ماری۔ دور تک چنگاریاں سی اڑیں اور پھر سید بابا کا خادم تیزی سے مزار کے دروازے کی طرف بڑھا اور غائب ہو گیا۔ تب نیولوں نے اس کے جسم کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ چاہتے تو اس کے ٹکڑے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ شاید اس کی ضرورت نہ تھی۔ رنتارو کے جسم کو جہاں سے انہوں نے اپنی گرفت میں لیا تھا زخم آ گئے تھے۔ رنتارو کے سر پر چمکتا پتھر کیا گرا، گویا اس کی دنیا اندھیر ہو گئی، اس کے جسم کی جان نکل گئی۔ اس نے خود کو اندھیروں میں پایا۔ وہ حرکت تو کر رہا تھا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کبھی وہ سیڑھیوں کے اوپر جاتا تو کبھی واپس ریت کی طرف بڑھنے لگتا۔ ایک یہی مصیبت نہ تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہی اس کی جسمانی طاقت بھی معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ نیولے اپنا کام کر کے جا چکے تھے، اب وہاں کوئی نہ تھا۔ چاندنی رات تھی، اٹھتی ہوئی لہریں تھیں، سمندر کا شور تھا اور ٹھنڈی ہوا تھی۔ رنتارو مزار کی سیڑھیوں کے نیچے نیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا پھن اٹھاتا اور پھر فوراً ہی زمین پر رکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس میں سکت ہی نہ رہی تھی۔